بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز اس پروردگار کے نام سے جو دلوں کے بھید بخوبی جانتا ہے۔ ناظرین محترم، آج میرے ساتھ فلاحی تنظیم UCF اما کیئر فاؤنڈیشن کے کنٹری منیجر عمر شہزاد سلطانی موجود ہیں۔ یہ وہ نوجوان ہیں جن کی قیادت میں فلاحی تنظیم UCF پاکستان و آزاد کشمیر میں سیلاب زدگان سمیت انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے۔ آج ان سے گفتگو کریں گے اور مختلف سوالوں کے جو ہے وہ ان سے جوابات طلب کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ UCF اما کیئر فاؤنڈیشن کی کارکردگی پر بھی جو ہے وہ بات کریں گے کہ UCF فاؤنڈیشن جو ہے وہ اب تک کن کن منصوبوں پر جو ہے وہ کام کر چکی ہے اور مستقبل میں ان کا لاہ عمل کیا ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کروں گا عمر شہزاد سلطانی صاحب، چونکہ آپ کافی مصروف رہتے ہیں، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم عنایت فرمایا، میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ فلاحی تنظیم UCF اما کیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ آپ کی وابستی کس طریقے سے ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا مالک و جلال کے نام، اور درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کی اصحاب پر۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ عرفان بھائی۔ اما کیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ وابستگی کا جہاں سے تعلق میرا شروع ہوا 2019 میں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے علاقے جاتلاں میں بہت ہی خوفناک جو زلزلہ آیا، اس کی وجہ سے ہمارے کافی علاقے جو گاؤں ہیں وہ متاثر ہوئے، جس میں سب سے جو زیادہ متاثر ہوا وہ سانگ ککری تھا۔ وہاں پہ کافی NGOs وغیرہ نے کام کیا، ہمارے لیے سب قابل احترام ہے، اور میری وابستگی سب سے زیادہ وہاں پہ UCF کے ساتھ ہوئی۔ وہاں پہ فراز یونس صاحب جو فاؤنڈر آف اما کیئر فاؤنڈیشن، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ماشاءاللہ ہمارے علاقے میں بہت زیادہ کام کروائے، کھانے کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے، اور ہمارے علاقے میں انہوں نے مکانات بھی تعمیر کر کے دیے۔ تو میرا ان کے ساتھ ایک اچھا لنک وہاں سے تعلق میرا قائم ہوا، اور انہوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا اور مجھے خدمت کا موقع دیا، تو اللہ کے حکم سے پھر میں نے UCF جو کو جوائن کیا۔ عمر شہزاد سلطانی صاحب، آپ نے بڑا اچھا جو ہے وہ یہ بتایا کہ آپ کا چونکہ تعلق ایک بیکورڈ ایریا میرپور کا نواحی علاقہ سانگ کیکری ہے، جو کہ سیلاب جو کہ زلزلے میں جو ہے وہ کافی نمایاں رہا، اور مجھے یہ بتائیے گا کہ حالیہ سیلاب میں جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ KP کے اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے کافی لوگ متاثر ہوئے ہیں، تو آپ بھی جو ہے وہ اس مشن پر عوامی خدمت میں جو ہے وہ پیش تھے، تو یہ بتائیے گا کہ کن کن علاقوں میں آپ کی فلاحی سرگرمیاں جو ہے وہ جاری رہیں؟ جی، آج سے 1 مہینہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جہلم اور چکوال میں چکوال سے جو بند ٹوٹا تھا، اس کی وجہ سے کافی علاقے چکوال اور جہلم تک وہ زیر آب آئے۔ الحمدللہ اما کیئر فاؤنڈیشن نے سفر سیلاب کے حوالے سے امدادی کارروائی ہم نے شروع کی جہلم کے علاقے میں، خرد، رسول نگر وغیرہ سے۔ وہاں پہ جتنے بھی علاقے زیر آب آئے ہیں، وہاں پہ ہم نے الحمدللہ فری میڈیکل ریلیف کیمپ قائم کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے گھروں میں جو ہے کھانا، کوک فوڈ کھانا بھی وہاں پہ پہنچایا۔ جہلم، چکوال اور پشاور بونیر کے سیلاب زدگان کی امداد کے بعد جو سلسلہ سیلاب کا پنجاب اور ساؤتھ پنجاب میں شروع ہوا، الحمدللہ وہاں پر بھی ہم نے جو سفر ہم نے شروع کیا، گجرات سے ہمارا سفر شروع ہوا، پھر وزیر آباد، پھر سیالکوٹ، سنبریال، اس کے بعد ناروال سے ہوتے ہوئے سفر کرتے ہوئے ہم پہنچے ہیں مظفر گڑھ تحصیل علی پور۔ وہاں پہ ہم نے میڈیکل ریلیف کیمپ قائم کیا، کھانا تقسیم کیا، صاف پانی، بچوں میں نیوٹریشن کے حوالے سے غذائیں، اور اس کے بعد ہم نے جلال پور میں اپنا جو ہے میڈیکل ریلیف کیمپ قائم کیے۔ تو الحمدللہ ہم نے تقریباً 8000+ لوگوں کو ٹریٹ کرنے میں ہم کامیاب ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے آپ یہ بھی بتائیے گا کہ چونکہ جو ڈونر ہوتا ہے اس کے لیے بڑا جو ایک ضروری سوال ہوتا ہے کہ جو اس کا دیا ہوا پیسہ ہے جو وہ UCF کو دے رہا ہے، وہ آیا کہ حقیقی معنوں میں جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ چونکہ گراؤنڈ ریالٹی دیکھ کے آئے ہیں، سیلاب زدگان کا جو ہے وہ آپ بالکل قریب سے جو ہے ان کے اندر رہ کر اور اس چیز کو محسوس کر کے آئے ہیں، تو لوگوں کی بے بسی آپ نے جو ہے وہ آپ کن الفاظ میں بیان کریں گے؟ دیکھیں جی، یہ جو آفت آئی ہے یہ اچانک ہی آفت آئی، جس کی وجہ سے ان کے گھروں میں جب پانی داخل ہوا، جو لوگوں کی سچویشن تھی، جو خوف و ہراس تھا، اور لوگوں کا وہاں سے نکلنا بمشکل، تو ہم نے جب جا کے دیکھا تو لوگوں کے گھروں میں جو پانی گیا ہوا ہے اس کی وجہ سے ان کا کافی مالی نقصان ہوا، جانی نقصان بھی ہوا، لیکن مالی بہت زیادہ ان علاقے میں جہلم اور چکوال میں جو ہے وہ ہوا ہے۔ تو الحمدللہ اما کیئر فاؤنڈیشن نے جو میڈیکل ریلیف کیمپ کیے، آپ کو پتہ ہے کہ جو سیلاب کی وجہ سے جو ڈیزیزز پھیلتی ہیں، جیسے کہ
بخار ڈائریا یہ عام ہے بچوں میں بڑوں میں، اور سکن کی ریش کی، ملیریا ڈینگی، تو الحمدللہ ہم نے ان تمام جو امراض کو ہم نے تشخیص جو کلیئر کرنے میں ٹریٹ کیا ہے ہم نے، اور ساتھ میں ہم نے فری ادویات اور کھانا اور پانی بھی صاف پرووائڈ کیا ہے۔ بہت شکریہ عمر شہزاد سلطانی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ کی یوسیف اما کیئر فاؤنڈیشن کی جو فلاحی سرگرمیاں ہیں یہ کن کن شہروں میں جاری رہیں؟ جی سب سے پہلے تو جہلم اور چکوال کے علاقے میں ہم نے وہ سارے علاقہ جات جو ہے وہ کلیئر کیے میڈیکل کے حوالے سے اور کھانے کے حوالے سے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جو سب سے خوفناک جو سیلاب آیا ہے بونیر میں، پشاور بونیر میں، وہاں پہ جو سیلاب آیا ہے کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے پورے کے پورے گاؤں جو ہے وہ سیلاب کے زیر نظر ہوئے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ وہاں جا کے دل جو ہے خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ایک ایک گھر کے 25 افراد جو ہے پورے خاندان پورے گھر جو ہے وہ سیلاب کے زیر نظر ہوئے ہیں۔ تو تقریباً 200 پلس وہاں پہ شہادتیں ہو چکی ہیں، جس میں جو ہے قدر نگر ہے، اس بشنوئی ہے، اس کے علاوہ گوکھن ہے اور پیر بابا۔ تو جانی نقصان تو ان کا بہت وہ تو ہوا، اس کے ساتھ ساتھ مالی نقصان کی بات کی جائے تو وہ جو پانی ہے وہاں سے گزرتا ہوا پیر بابا وہ بازار میں پہنچا، وہاں پہ جتنے بھی لوگوں کے 600 پلس جو دکانیں تھیں کاروبار تھے لوگوں کے، وہاں پہ پانی کچڑ اور مٹی، وہاں پہ جو ہے ان کا سارا کاروبار جو ہے تباہ و برباد ہوا۔ جانی نقصان کے ساتھ ساتھ ان کا مالی نقصان بہت ہوا۔ وہاں پہ الحمدللہ ہم نے تمام وہ علاقے میڈیکل کے حوالے سے ہم نے کلیئر کیے۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے وہاں پہ پکا پکایا کھانا، صاف پانی اور کیش بھی ہم نے ڈسٹریبیوٹ کی۔ جو ہے ہمارے جو امبیسڈر تھے چودھری ایوب صاحب، ای ایکس ریٹائرڈ ڈی سی، تو ان کی وجہ سے ہم نے وہاں پہ کیش بھی ڈسٹریبیوشن کی۔ وہاں پہ الحمدللہ ہم نے تقریباً جو ہے 3000 پلس لوگوں کو ٹریٹ کرنے میں ہم کامیاب ہوئے۔ عمر صاحب یہ بتائیں کہ چونکہ آپ تو سیلاب زدگان کے حالات کو دیکھ کے آئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیلاب زدگان کو مکمل بحالی میں جو ہے وہ کتنا عرصہ لگے گا، اور کن کن مشکلات کو وہ اور چیلنجز کو جو ہے وہ ان کو فیس کرنا پڑے گا، اور بحیثیت قوم ہمارا اس میں کیا کردار ہے؟ جی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی ہماری فلاحی تنظیمیں پورے پاکستان اور کشمیر کی، وہ سارے اپنی استطاعت کے مطابق وہاں پہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وہ اس کے بعد جو ہے وہ حکومت کی بھی ذمہ داری آتی ہے کہ حکومت بھی جو ہے ان لوگوں کو مشناس کر کے ان گھروں کو تعمیر کیا جائے، تاکہ ان لوگوں کا زندگی کا دار و مدار پھر سے چل سکے۔ وہ لوگ تو بے یار و مددگار وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم فلاحی تنظیمیں میڈیکل کے حوالے سے، کھانے کے حوالے سے، کیش ڈسٹریبیوشن، ہم نے جتنا ہو سکا سب نے مل کے اپنا اپنا کردار وہاں پہ ادا کیا ہے۔ تو میری یہ بھی ریکویسٹ ہوگی کہ حکومت پاکستان سے کہ ان کا یہ کام ہے کہ آپ جو ہے ان لوگوں کو سب کو جو ہے وہ امدادی سرگرمی میں یاد رکھیں اور ان کا جتنا بھی نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کریں۔ عمر بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے یو سی ایف کی قیادت، یو سی ایف کی جو مینجمنٹ ہے اس کے بارے میں بات کی، میں یہ دیکھتا آیا ہوں کہ یو سی ایف کے جو چیئرمین ہے فراز یونس صاحب، وہ صحت کی خرابی کے باوجود جو ہے وہ کافی ایکٹیو رہے ہیں، اور مختلف لبنان وغیرہ کا دورہ بھی، اور جو ہمارے غزہ کے مظلوم مسلمان ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے بھی کافی وہ ایکٹیو رہے ہیں۔ تو آپ کے ساتھ اس جو پنجاب میں سیلاب زدگان تھے اس معاملے میں کتنا لزان رہا ہے، اور کس طرح کی کوارڈینیشن رہی ہے فراز صاحب کی اور دیگر آپ کی قیادت کی اور آپ کی؟ جی ہم تو یہاں پہ دیکھ رہے تھے کہ سیلاب آیا ہوا ہے، تو مجھ سے پہلے ہی فراز یونس صاحب نے ہمیں کال کر کے بتایا کہ آپ جو ہے ریڈی رہیں، ہمارے لوگ جو ہے پریشان حال ہیں، وہاں پہ آپ جائیں، جتنی امدادی سرگرمیاں ہو سکتی ہیں اور وہاں پہ جا کر کریں۔ تو اللہ کے حکم سے وہ ہمارے ساتھ ہر وقت جو ہے اٹیچ رہتے ہیں ہمارے معاملات میں، ہمارے کام میں، چاہے وہ پاکستان میں ہے چاہے وہ باہر ملک میں ہے۔ ماشاءاللہ ان کا جو جذبہ خدمت خلق کا ہے وہ نہایت ہی قابل تحسین ہے، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، جس کے کوئی الفاظ نہیں ہے ہمارے پاس۔ اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو ماشاءاللہ یوسف اما کیئر فاؤنڈیشن نہ صرف پاکستان اور کشمیر بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ غزہ کے علاقے میں بھی اور ترکی میں بھی اپنے کام سر انجام دیتے ہوئے ہیں۔ تو تقریباً 11 ملکوں میں ماشاءاللہ فراز یونس صاحب کا یہ کام جو ہے فلاحی کام چل رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں آپ کے کون کون سے جو منصوبے ہیں جن پر آپ دل جمی کے ساتھ کام کریں گے؟ جی اگر بات کی جائے میرپور آزاد کشمیر میں، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ 10 سال سے ہمارا یو سی ایف ایجوکیشن سسٹم فار آرفنس چل رہا ہے، جہاں پہ یتیم بچوں کی جو ہے دیکھ بھال بھی کی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ مفت تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم خوراک کی بات کی جائے تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارا میرپور آزاد کشمیر میں لنگر خانہ ہے، اس کے علاوہ راولپنڈی میں بھی لنگر خانہ ہے جہاں پر سستا اور معیاری کھانا بھی دیا جا رہا ہے۔
اور اس کے ساتھ UCF جنکشن نمبر 1 کے تحت ہم نے سستی جو روٹی کا قیام کیا ہے، اس کے تحت ہم 8 روپے میں جو ہے وہ روٹی پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اور میڈیکل کے حوالے سے ہماری جو DHQ میں ہماری جو کام ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے وہاں پہ لوگوں کو جو مشکلات تھیں وہ ہم نے لفٹ کے حوالے سے وہ کلیئر کی ہیں، اور بچوں میں انکیوبیٹر مشینیں تقریباً ہم نے 8 کے لگ بھگ وہاں پہ دی ہیں، اور کھانے کے حوالے سے بھی ہمارا وہاں پہ کام سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ تو ماشاءاللہ اوما کیئر فاؤنڈیشن اپنی طرف سے جتنی بھی خوراک ہے، تعلیم ہے، اس والے سے اپنے پروجیکٹ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور ماشاءاللہ LOC کی بات کی جائے، کشمیر کے علاقے میں ہمارے تقریباً 25 کے لگ بھگ ابھی ہم جو ہے واٹر پروجیکٹ ہم انسٹال کر چکے ہیں، اور ابھی بھی ہمارے 3 پروجیکٹ وہاں پہ رننگ میں ہیں۔ اور ہم نے ہوپ آف ہیومینٹی کے تعاون سے ہم نے کھیرٹا کے علاقے میں ہم نے گرلز پرائمری اسکول جو گورنمنٹ کا تھا وہ ہم نے تعمیر کر کے دیا، اچھا اس کا ادارہ بنا کے دیا، تو وہاں پہ الحمدللہ کام جاری ہے۔ اور دوسرا ہمارا حجیرہ کے علاقے پنیالی سراری میں جو مڈل اسکول ہے، جہاں پہ 300 بچیاں جو ہیں وہ پڑھ رہی تھیں اور درخت کی چھاؤں کے نیچے وہ پڑھنے پہ مجبور تھی، تو الحمدللہ ہوپ آف ہیومینٹی کے تعاون سے، اوما کیئر فاؤنڈیشن کی مدد سے وہاں پہ الحمدللہ ہم وہ بلڈنگ تعمیر کر رہے ہیں، ان قریب اس کا بھی افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ عمر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ ڈونرز کو کیا پیغام دیں گے، چونکہ جو ہمارے برطانیہ اور دیگر ممالک میں مخیر حضرات جو آباد ہیں، جو اپنی محبتوں کا سلسلہ جو ہے وہ آپ کی تنظیم کے ساتھ جو ہے وہ ڈونیشنز کے ذریعے رکھتے ہیں، اور اپنی جو ہم وطن ہیں پاکستان، آزاد کشمیر، میرپور اور دیگر علاقوں میں جو ہے وہ اپنی مدد جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ UCF پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ جی بالکل، میں اپنے جو ڈونرز ہیں، اپنے ویل ویشرز ہیں، اپنے سپورٹرز ہیں، ہم ان کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہمارے ان بہن بھائیوں کی تعاون مدد سے ہی اوما کیئر فاؤنڈیشن ہر اس علاقے میں جا کے کام کر رہی ہے، پورے ملک میں کام کر رہی ہے۔ تو میری بس ان سے یہی گزارش ہے کہ جو آپ کا بھروسہ اعتماد ہمارے اوپر ہے، اللہ پاک کے کرم و فضل سے ہم اس بھروسے اعتبار کو ان جگہ پہ جا کے وہ آپ کے ایک ایک پینی جو ہے آپ کی ڈونیشن جو ہمیں ملتی ہے وہ ہم وہاں پہ جا کے سرو کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ آپ کی وجہ سے ہی یہ UCF کامیاب ہو رہی ہے، باقی تمام پروجیکٹس میں بھی۔ تو ہم سے اپیل کی جاتی ہے کہ آپ کا جو اوما کیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ جو تعاون ہے، اللہ پاک اس کو اپنے بارگاہ میں قبول منظور عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کا مجھے امید ہے کہ آپ اپنا تعاون اوما کیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے عمر شہزاد سلطانی، UCF اوما کیئر فاؤنڈیشن کے کنٹری مینیجر ہیں، اور ان کی قیادت میں پاکستان اور آزاد کشمیر میں فلاحی تنظیم UCF مختلف پروجیکٹس پر کام کر رہی ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ ابھی تفصیل کے ساتھ اپنے ماضی میں اور حال میں اور آنے والے جو فیوچر میں جو منصوبہ جات ہیں ان پہ جو ہے وہ تفصیل سے بات کی۔ ان کا جو ہے وہ 11 ممالک میں UCF اوما کیئر فاؤنڈیشن جو ہے وہ اس وقت کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ فلاحی پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ LOC کے قریب جو آزاد کشمیر کے دور دراز علاقے ہیں، وہاں پر جہاں پر پانی کی قلت ہے، جہاں پر جو ہے وہ تعلیم کی اس طرح سے وہ فراہمی نہیں ہو سکتی، اور دیگر جو مشکلات ہیں ان پر بھی UCF اوما کیئر فاؤنڈیشن جو ہے وہ کام کرنے کا عزم رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ حالیہ جو سیلاب زدگان ہیں ان کی بحالی کے لیے بھی اوما کیئر فاؤنڈیشن کا جو ایک لاہ عمل ہے وہ بھی ترتیب دیا جا رہا ہے، اس پہ بھی UCF اوما کیئر فاؤنڈیشن کام کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ لنگر، اور میں آپ کو اس کے علاوہ بھی جو ان کے پروجیکٹس ہیں جس میں جرال کوٹ نمایاں پروجیکٹ ہے، اس کے علاوہ ان کا جو ایک تعلیمی ادارہ ہے، غریب یتیم اور نادار بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، ان کی تعلیم دے رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ زیور تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں، اور خوبصورت بات یہ ہے کہ جو ہے وہ اس کے ساتھ راشن اور ادارے میں بچوں کو جو ہے وہ کھانا بھی فراہم کیا جا رہا ہے، اور مکمل جو ہے وہ بچوں کی لک آفٹر کی جا رہی ہے، اور ایک اچھا شہری بنانے کے لیے UCF جو ہے وہ ان بچوں کی مکمل سرپرستی کر رہا ہے۔ آج کے اس پیغام کے ساتھ کہ اس طرح کے جو فلاحی ادارے ہیں، فلاحی تنظیمیں ہیں، وہ ہمارے ملک اور قوم کا حسن ہے۔ جہاں پر حکومتیں کام نہیں کرتی وہاں پر یہ ادارے کام کرتے ہیں، اور ہمارے جو گراؤنڈ ریالٹی پر رہ کر اس طرح کے جو نوجوان ہیں انتھک محنت کر کے اور دن رات کی جو جدوجہد کر کے، اور UCF کے پیچھے جو فراز یونس صاحب کا ایک جاندار کردار ہے اور ان کی کوشش ہے، ان کی مدد سے جو ہے یہ ہماری ملک اور قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور انہوں نے جو ہے وہ ڈونیشن کے حوالے سے ڈونر سے بھی گزارش کی کہ اپنا تعاون جو ہے وہ UCF کے ساتھ جاری اور ساری رکھیں، تاکہ جو ہے یہاں پر مجبور اور غریب لوگوں کی جو ہے وہ مدد کی جا سکے۔ اللہ نگہبان۔